الرحمن الرحیم۔ بری باتوں سے بچنے کی بات چل رہی تھی۔ آج بری باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ ہے غصے کا آنا۔ غصہ کسی بات پر نہ آنا یہ بھی بے حیائی ہے، مگر ہر بات پر غصہ آنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی اتر جائے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آئے اور دیر سے اترے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، اور خیر اس تیسری قسم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ چھوڑ دو، غصہ نہ کرو، جنت آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بہت عجیب مرض ہے، وہ یہ ہے کہ کسی دنیاوی وجہ سے لوگ آپس میں بات چیت بند کر دیتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس آدمی سے تعلقات رکھنے میں کوئی نقصان ہے تو سلام کیا کریں، کہیں ملاقات ہو صرف سلام کریں، مزید تعلقات نہ بڑھائے جائیں، گہرے نہ ہوں، مگر بالکل سلام بھی ختم کر دینا تو یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ 3 دن وہ آپ کے قریب ہے اور آپ اس سے بات نہیں کرتے، آپ اس کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں عموماً ایک دوسرے کو مزاح میں یا گالی گلوچ میں کسی کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں غصے میں کہ یار آپ تو بے ایمان آدمی ہو، یا آپ تو لعنتی ہو، یا مزاح میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر لعنت ہو، یا غصے میں کہہ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں آپ کافر ہو۔ تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے بھائی کو کہے کافر تو یہ ایسا گناہ ہے کہ گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا، یعنی اس کو قتل کرنا اور اس پر لعنت بھیجنا دونوں کا گناہ ایک ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں ملتی تو اس کے پاس آتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اگر وہ اس کے لائق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا، لعنتی کہنے کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کسی کو مزاحاً یا کسی کو اپنے غصہ اور بھڑاس نکالنے کے لیے اس کو خود ڈرانا یا کسی سے ڈروانا یا ہتھیار دکھانا یا ایسی بات کرنا جس سے وہ ڈر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بھی نہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی طرف ناحق اس طرح نگاہ بھر کے دیکھے کہ وہ ڈر جائے، لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں جس طرح، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسے ہی ڈرائیں گے۔
البتہ اگر کسی نے کوئی خطا کی ہے، کوئی قصور کیا ہے، تو ضرورت کے مطابق اس پر غصہ کرنا یا اس کو ڈرانا تاکہ تنبیہ ہو، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے جو بڑوں کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی شکایت لگاؤ، اس کو بتاؤ وہ کیا کر رہا تھا۔ اس سے بچوں میں شکایت کی عادت آ جاتی ہے، چغلی کی عادت۔ اسی طرح گھر کے بڑے بھی چغلی کرتے ہیں مزید بڑوں سے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چغلی کرنے والا شخص، چغل خور شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور پہلے بھی اس پر بات آ چکی کہ چغلی میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو چغلی، دوسری ہے غیبت، کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا، اپنے متعلق کا، اپنے تعلق والے کا ذکر ایسے الفاظ کے ساتھ کہ وہ اس کو ناپسند کرے۔ اور اس کی تفصیل بھی اس طرح آ گئی ہے کہ جو ہے اگر اس شخص میں یہ برائی ہے اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ شخص اس کی اصلاح کر سکتا ہے تب تو بہتر ہے، تو آپ اس کو بتا دیں۔ اگر وہ اصلاح نہیں کر سکتا، ویسے ہی بات برائے بات کہ وہ نہیں ہے اس کے سامنے، تو واہ واہ کرنا اور اس کے پیچھے اس کی برائیوں کا تذکرہ کرنا، تو یہ غیبت کرنے میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار کا گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا جیسے تو نے زندہ کا کھایا تھا اب مردہ کا بھی کھاؤ۔ پس وہ شخص اس مردہ کا گوشت کھائے گا اور اپنی ناک اور اپنی آنکھیں چڑھاتا جائے گا بدبو سے، اور واویلا کرے گا، واویلا نہ چیخ و پکار کہ یہ گندا ہے اور اس میں بدبو ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ کسی میں کوئی غلطی ہے، اس کو تو کہا جاتا ہے کہ غیبت۔ ایک ہے کسی کی کوئی غلطی نہیں، بات نہیں، آپ نے جھوٹ بول کر وہ بات کہی، اس کو کہا جاتا ہے بہتان۔ اس کا گناہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ گھر دیں گے، ٹھکانہ دیں گے۔ اس کا گھر وہیں ہوگا، ٹھکانہ وہیں ہوگا جہنم میں، جہاں پر دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی بدبو کتنی سخت ہوگی کہ ہم ان کو دیکھ کر، دنیا میں دیکھ کر کتراتے ہیں، ایک ہے کہ کئی لوگوں کا خون اور پیپ وہاں جمع ہو، یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز آئے اور توبہ کر لے یعنی زندگی میں۔ تو یہ چند ایسی باتیں تھیں جس سے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، بلا وجہ غصہ نہ کریں، 3 دن سے زیادہ بولنا وغیرہ یہ چھوڑ نہ دیں، کسی کو لعنتی کہنا، بے ایمان کہنا، کافر کہنا یا مسلمان کو بلا کسی وجہ کے جو ہے ڈرانا یا کسی کی چغلی کرنا یا کسی کی غیبت کرنا یا کسی پر بہتان باندھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک مجالس میں بیٹھنے والا بنا دے۔